حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا کیے، حضرت یوسف علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا۔ ہر زمانے کے ہر نبی کو اللہ نے اس زمانے کے اعتبار سے ایک معجزہ دیا، جس معجزے کو دکھا کر وہ نبی اللہ کا پیغام لوگوں کے سامنے ثابت کیا کرتے تھے کہ جب لوگ عاجز آ جاتے اس معجزے کو دیکھ کر تو لوگوں کو یقین ہو جاتا کہ یقیناً یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے۔ اللہ نے کیا معجزہ عطا کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ کیوں؟ چونکہ پہلے جن انبیاء کو معجزہ دیا ان کی ذمہ داری اسی قوم کے اندر تھی، اس نبی نے وہ ذمہ داری ادا کی، اس قوم سے چلے گئے، اب وہ قوم وہ معجزہ دوبارہ نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن ایک ایسی قوم آنی ہے کہ جس کا سفر ایک زمانے میں محدود نہیں ہے، بلکہ جب تک بشریت نے چلنا ہے تب تک اس رسول کی رسالت نے بھی چلنا ہے، اس رسول کی شریعت نے بھی چلنا ہے، اس رسول کی نبوت نے بھی جانا ہے، اس رسول کے فیصلوں نے بھی چلنا ہے۔ اب ایک ایسا عالمی اور پائیدار قیامت تک رہنے والا معجزہ چاہیے کہ جسے دیکھ کر ہر عقل بشر یہ فیصلہ کرے کہ یقیناً محمد مصطفیٰ رسول اللہ ہے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، نجات کا پیغام لے کر آئے ہیں، ہدایت کا سرمایہ لے کر آئے ہیں۔ اور وہ معجزہ رسول اللہ کا سب سے پہلا معجزہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی شریعت اور اللہ کے آئین کے ذریعے سے قوموں کو جاہلیت سے نکال کر نور کی طرف لا سکتے ہیں، اور یہ کام رسول اللہ نے کر کے دکھایا۔ وہ رحمت دو جہان، رحمت کا باعث بن کر دکھایا کہ وہ لوگ جو چھوٹے چھوٹے معاملات پر ایک دوسرے کی جان لے لیا کرتے تھے، رسول اللہ نے ایسا معجزہ دکھایا کہ اب وہ ایک دوسرے کی خاطر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ 180 درجے کا انقلاب کیسے برپا ہوا کہ بالکل تحول آ گیا، بالکل چینج آ گیا، اتنا زمانہ پلٹا کہ جو قومیں ایک دوسرے کی جان دے رہی تھی وہ اب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اللہ کے دین کو نافذ کر رہے ہیں۔ تاریخ کے ان پہلوؤں پہ غور کریں تو ہمیں رحمت دو جہان کی اس رحمت کا نظارہ ملے گا، اور اللہ کا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہوا معجزہ بھی نظر آئے گا جو قیامت تک کے لیے ہے، جو پاکستانی قوم کے لیے بھی ہے، جو پاکستانی ملت کے لیے بھی ہے، جو اس امت مسلمہ کے لیے بھی ہے، جو 2023 کے زمانے میں جی رہی ہے۔ میں انشاءاللہ اللہ نے مجھے توفیق دی، میری زبان میں یہ ہمت ہوئی تو میں اس مسئلے کو واضح کر سکوں کہ رحمت نظر آنے والی چیزوں میں سے ہے۔ توجہ کریں آپ لوگ انشاءاللہ، رحمت کن چیزوں میں سے ہے؟ نظر آنے والی چیز ہے رحمت، یعنی جب اللہ تعالیٰ نجات کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ رحمت یعنی وہ تمام سرمایہ، وہ تمام چیزیں، وہ تمام وسائل، وہ تمام عقل و شعور کے منابع جو انسان کو کمال بشری عطا کر سکتے ہیں وہ اللہ کی رحمت شمار ہوتے ہیں۔ رحمت کا آسان تصور کیا ہے؟ رحمت یعنی وہ چیز جو انسان کو پرورش دے، انسان کو ارتقا دے، انسان کو کمال تک پہنچائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رحمت۔ اللہ کی رحمت یعنی اللہ انسان کو انسان کے ہاتھ پر نہیں چھوڑتا بلکہ انسان کو کمال عطا کرتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور جب انسان اللہ کی رحمت سے نکل جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کمال کے وسائل انسان سے واپس لے لیتا ہے اور انسان کو زوال کے حوالے کر دیتا ہے۔ جب انسان کے حوالے ہو جائے، جب انسان کو اس کے نفس کے حوالے کر دیا جائے، جب انسان کو حکمرانوں کے حوالے کر دیا جائے، جب انسان کو حالات کے حوالے کر دیا جائے اور انسان کو کہیں سے نجات کی راہیں میسر نہ آ رہی ہو، تو اس کا
اس لیے رحیم کو عربی زبان میں رحیم کہا جاتا ہے. اللہ وہ ذات ہے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، یعنی بشر کو اس کے حال میں نہیں چھوڑتا بلکہ اس کو کمال کے وسائل عطا کرتا ہے. اے انسان، اگر تجھے کمال کے لیے آنکھیں چاہیے تھی، اللہ نے تجھے آنکھیں عطا کی کہ ان آنکھوں سے اللہ کی کائنات کا مشاہدہ کر تاکہ یہ نظارہ دیکھ کر تو اللہ کی طرف آ جائے. تجھے کان چاہیے تھے، اللہ نے تجھے کان عطا کیا. تجھے جو وسیلہ چاہیے تھا، اللہ نے تجھے وہ وسیلہ عطا کیا. اور سب سے بڑی رحمت کا مظہر یہ ہے کہ تجھے نجات کے لیے اللہ کی کتاب چاہیے تھی، اللہ نے تجھے قرآن جیسے نعمت سے نوازا ہے. تجھے نجات کے لیے اولیاء اللہ چاہیے تھے، اللہ نے تجھے محمد و آل محمد سے نوازا ہے. سب سے بڑی رحمت اللہ کی طرف سے جو بن کر آئے ہیں وہ محمد و آل محمد ہے. اور اس تناظر میں اس آیت کو پڑھیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے رسول، ہم نے آپ کو کیا بنا کر بھیجا ہے؟ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یعنی آپ کے ذریعے سے بشریت کو کمال، اس بشریت کو کمال عطا کرنا ہے، اس جامعہ کو کمال عطا کرنا ہے، معاشرے کو کمال عطا کرنا ہے، قیامت تک کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یعنی یہ معجزہ جاری و ساری ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور جب رحمت کسی میدان سے نکل جاتی ہے تو رحمت کی جگہ خالی نہیں رہتی. توجہ ہے آپ نے؟ آپ چونکہ ہم لوگ لنگر کھاتے ہیں سر، تو مثال بھی ایک لنگر کی دے دینی چاہیے. جس جگہ لنگر بٹ رہا ہو اور وہاں پر کوئی قانون لگا دیا جائے، جگہ معین کر دی جائے، سیٹیں معین ہو جائیں، 1000 سیٹیں لگا دی جائیں اور سب کو پتہ ہے کہ 1000 سے زیادہ کسی کو کھانا نہیں ملے گا. اتفاقاً بیچ میں سے کسی ایک کرسی سے بندہ اٹھ کر چلا جائے تو اسے وہ لنگر میسر نہیں آتا. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ سیٹ سے اٹھا ہے تو اس کی سیٹ خالی رہے گی، نہ، لنگر کھانے والے پیچھے ہزاروں اور بھی موجود. ایک اٹھے گا تو دوسرا اس کی جگہ پر آ کر، یہ سیٹ کبھی بھی خالی نہیں رہ سکتی. بعض چیزیں ایسی بنائی ہے اللہ نے، نظام ایسا بنایا ہے کہ وہ نظام کبھی بھی خالی نہیں رہ سکتا، جگہ خالی نہیں رہ سکتی. یہ مثال ہے مثبت معنی میں بھی. اب ایک دوسرے انداز میں اس مثال کو دیجیے کہ اگر رحمت کسی مقام سے ہٹ جائے وہ مقام کبھی خالی نہیں، اس کی جاگزین ایک اور چیز آ جاتی ہے اور وہ کیا ہے؟ لعنت آ جاتی ہے. رحمت ہٹتی ہے تو کیا آ جاتی ہے؟ لعنت آ جاتی ہے. خود بخود بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی. مثلا مثال کے طور پر اگر ایک سرزمین ہو، ایک زمین ہو اور وہ زرخیز بھی ہو اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، اس پر کاشتکاری نہ کی جائے، اس پر بیج کاشت نہ کیا جائے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ زمین خالی پڑی رہے گی. نہ، آپ دیکھیں کہ اس زمین میں جڑی بوٹیاں اگنا شروع ہو جائیں گی. آپ دیکھیں، آپ کے لاہور میں یہ مناظر الحمدللہ وافر میں موجود ہیں. اگر کہیں خالی پلاٹ پڑا ہوا ہو تو وہ آپ کو کبھی خالی نظر نہیں آئے گا. اس کے اندر آپ کو کیا چیز نظر آئے گی؟ کچرا نظر آئے گا. کچرا کنڈی بن جاتا ہے. وہ خالی میدان کیا بن جاتا ہے؟ کچرا کنڈی بن جاتا ہے جہاں پر مکان نہ بنا ہوا ہو، جہاں پر لوگ نہ رہ رہے ہیں. خود بخود وہاں پر لوگ کچرا پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک نظام ہے. اللہ کا نظام یہ ہے کہ جہاں رحمت نہیں ہوگی وہاں لعنت آ جائے گی. لعنت کا مطلب کوئی گالی نہیں ہے. لعنت سے مراد یہ ہے کہ جہاں سے رحمت اٹھ جائے، جہاں سے نجات کے وسائل اٹھ جائیں، جہاں سے کمالات کے وسائل اللہ اٹھا لے، وہاں پر لعنت خود بخود آ جاتی ہے. اب ہم اس جشن کو پریکٹیکل نگاہ سے دیکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اول خطاب میں آپ نے بات خدمت میں یہ نقطہ ذکر کیا کہ ہم نے رسول اللہ سے نجات لینی ہے. وہ رحمت دو جہان کا معجزہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو جاہلیت سے نکالتے ہیں، نور میں لے آتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اللہ مومنوں کا ولی ہے اور اللہ کی ولایت میں آنے کی علامت یہ ہے کہ اللہ ان کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے آتا ہے. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت